کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ریلیشن شپ میں آپ نے کسی انسان کے لیے سیکریفائز کیا ہو 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال 8 سال؟ آپ نے دوسرے انسان کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہو، اس کی ہر بات مانی ہو اور اپنے ریلیشن شپ میں آپ نے 100% دیا ہو، اور اینڈ پر جا کر آپ کو پتہ لگا ہو کہ دوسرے انسان نے صرف اور صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے؟ مطلب جس انسان کو آپ نے اپنی پوری دنیا سمجھ لیا تھا اور جس کے لیے آپ بنا سوچے سمجھے ہر طرح کی قربانی دے رہے تھے، اس کی ہر بات جائز ناجائز ہر بات آپ اس کی مان رہے تھے، اور اینڈ پر آپ کو پتہ لگا ہو کہ دوسرے انسان نے صرف اور صرف آپ کو یوز کیا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح اس نے آپ کو یوز کر کے پھینک دیا ہے۔ بیسیکلی تو وہ اس کے جذبات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بھی نہیں تھے، وہ تو صرف اور صرف آپ کے ساتھ ایک محبت کا ڈرامہ کر رہا تھا، تعلق کا ڈرامہ کر رہا تھا، اور صرف اس نے آپ کو مینوپولیٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، اور آپ نے اس لو بومنگ کو، اس اٹینشن کو، اس وقت کو آپ نے اس کی سچی محبت سمجھ لیا ہو۔ اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد، اتنے ایموشن ویسٹ کرنے کے بعد، اتنا پیسہ ویسٹ کرنے کے بعد، اور اپنی سیلف رسپیکٹ وہ گنوانے کے بعد، آپ کو سمجھ لگی ہو کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ایسا ہوتا کیوں ہے، مطلب جس انسان کے لیے آپ سب کچھ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرتا کیوں ہے، اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں اتنے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ اس کے اندر گھس جاتے ہیں کہ اپنی سیلف رسپیکٹ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور ہم جو ہماری ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، انر سیلف، جو کہ ہمارا اپنا ضمیر ہوتا ہے، ہماری عزت ہوتی ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، تو اس کو جب ہم سیکریفائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جب ہم دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہم چیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جب ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اندر سے ہمیں فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فائنینشلی پارٹنر کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی تو ان لمیٹڈ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ صرف اتنی ساری خواہش ہوتی ہے کہ یار کبھی ہمارا پارٹنر وہ بھی کوئی 2 جملے بول دے لو کے کہ جی میرے دل میں بھی آپ کے لیے کچھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سارا پیسہ، ہمارا سارا وقت، ہم نے جتنا کچھ اس کے اوپر لگایا نا، سب کچھ واپس آ جائے گا، صرف ہم پارٹنر کے منہ سے ایک جملہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں بھی آپ کی قدر کرتا ہوں، یا میرے دل میں بھی آپ کی محبت ہے، لیکن ان کو سننے کو یہ بات نہیں ملتی، اور وہ مسلسل ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جس پوائنٹ پر میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں نا، جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ نہیں میرا اندر جو ہے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یا جو کچھ مجھے فیل ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، جب آپ اپنے ہر ایموشنز کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنے سارے ایموشن کو آپ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ جب آپ چیٹنگ کرتے ہیں نا، دوسرا انسان پھر وہ آپ کو آ کر ہوش دلاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کی ہے کہ جس انسان کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، وہی انسان ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جس کے اوپر ہم اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں، اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم ہر طرح کا انویسٹ کرتے ہیں، تو جب سامنے سے فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی، جب سامنے سے اتنی زیادہ اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی، تو وہاں پر ہم اگنور کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں مجھے ویسا خیال آ رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ہی کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں میری ہی اوور تھنکنگ کی عادت ہے، میں ہی ایسا سوچتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا، تو پھر دوسرا انسان بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن ان فیوچر جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جائیں گے، یا جب آپ نے اپنے پارٹنر کو چیک کرنا ہوگا، تو وہاں پر کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا اس انسان میں انوالو ہیں، آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور سامنے والا انسان جو ہے وہ کتنی ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی ون سائڈڈ آپ ایفرٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بندہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں، مطلب اس میں اس کا آپ کی ذات میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں، وہ جسٹ اور جسٹ
اپنے کام کے لیے، اپنے مطلب کے لیے آپ کو یوز کر رہا ہے، تو آپ کو اندر سے فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو باتوں باتوں میں بتاتا ہے کہ جی نہیں میں تو آپ کو بڑا چاہتا ہوں، لیکن ایکشن میں، عمل میں کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ بظاہر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ کا بڑا خیال ہے، اور وہ 3 مہینے آپ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کرتا، اور اس کو آپ کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لیتا کہ آپ کی زندگی کیسی گزری، آپ پریشان ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو مطلب وہ بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ فون کریں، اپنی طرف سے وہ بندہ فون ہی نہیں کرتا، آپ فون کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ کا بڑا خیال ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو خیال نہیں ہے نا، کہ اس کو کوئی مجبوری نہیں ہو۔ ایک تو ہے کہ کسی کو کوئی مجبوری ہو، کسی کی ڈیوٹی ایسی جگہ ہو، کسی کے پاس سیل فون نہ ہو اپنا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ہو کہ کسی کی اتنی زیادہ مجبوری ہو تو اس کی ہم بات مان لیتے ہیں، لیکن جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہو، موبائل فون ہو، ٹائم ہو، اس کے بعد پھر وہ آپ کو میسج کال نہ کرے اور بولے کہ جی مجھے آپ کا بڑا خیال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ دن دہاڑے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا چاہیے کہ جو اتنا زیادہ مصروف ہے کہ آپ کو ڈیلی نہیں تو ویکلی بیسس پر بھی ایک میسج نہیں کر سکتا ہے، ایک کال نہیں کر سکتا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے آپ کے ساتھ جینے مرنے کا، تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے بندے کی باتوں پر اگر آپ یقین کر لیتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس طرح بیوقوف بنتے ہیں، میں بھی ان کو بیوقوف بننے کا شوق ہو، میں بھی ان کا دل کرتا ہو کہ کوئی ان کا دل توڑے، ان کو کوئی ذلیل کرے۔ ان کا کئی لوگوں کی سائیکی اس طرح بن جاتی ہے کہ جب تک وہ کسی کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو ان کو چین نہیں ملتا، ان کو یقین نہیں آتا۔ تو سائن ہمیں پہلے پتہ لگ رہے ہوتے ہیں، نشانیاں ہمیں پہلے بڑی واضح کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ لوائل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بار بار اپنے حرکتوں سے، بار بار اپنی عادتوں سے، بار بار اس کے الفاظ، اس کے جملوں سے وہ چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ لوائل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے ساتھ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی جب ہم اپنے ایموشن کو اگنور کرتے ہیں، اپنی ذات کو اگنور کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو ایک خیالی دنیا میں لے کر چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو کوسنے لگ جاتے ہیں، اپنی شخصیت کو کوسنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں میں تو ہوں ہی ایسا، وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اس کی ہر خامی خوبی میں نظر آنے لگے اور اس میں آپ کو کوئی عیب نظر نہ آئے، سارے عیب آپ کو اپنے اندر نظر آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ موٹر وے پر جا رہے ہوں اور گاڑی میں آگے جیسے دھند ہوتی ہے تو شیشے میں دکھائی کچھ نہیں دیتا، تو ایک تو فوگ ہوتا ہے باہر، لیکن ایک فوگ ہوتا ہے آپ کے اندر، تو وہ آپ کو سب کچھ جو ہے وہ دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو شیشہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر صرف اور صرف آپ کی سوچ کا فرق ہے، آپ کی نظر ایسی ہے کہ آپ کو ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے، کہ آپ کو دوسرے انسان میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی، اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ بھی آپ کو سچ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ میں اتنا ایموشنلی وہ سٹرانگ ہو گیا ہے، اتنی اس انسان کی ہائپ آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے خامی، کہ وہ ہمیشہ آپ کو پرفیکٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے مائنڈ کا مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ صرف اپنے مطلب کے لیے یا اپنے کام کے لیے آپ کو یاد کرتا ہے، تو سمجھیں کہ وہ تعلق کام کا تعلق ہے، مطلب کا تعلق ہے، اس کو آپ نے محبت نہیں سمجھنی۔ اور ایسا ہو گیا ہے تو زندگی میں آگے موو آن کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور ایک غلطی جب آپ نے کر لی ہے تو دوبارہ اس غلطی کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی اور کویسچن آپ کا ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔